اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 آیات مجھے تلاوت کرنے کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور ان دونوں آیتوں کا تعلق سورہ بنی اسرائیل سے ہے، جس کا دوسرا نام اسراء، سورۃ الاسراء ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، جرنی بائی نائٹ۔ عبداللہ یوسف نے ترجمہ کیا جرنی بائی نائٹ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج سے یہ سورت بھی شروع ہوتی ہے، یہ پارہ بھی شروع ہوتا ہے، 15واں پارہ، تو اس لیے سورت کا نام اسراء بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر بھی اس میں ہے۔ میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ بنی اسرائیل کے لفظی معنی ہیں اسرائیل کے بیٹے یا اسرائیل کے بچے، اور اس کا انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے چلڈرن آف جیکب۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر ہی بنی اسرائیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں یہ وضاحت کر دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو زیادہ بیٹے ہیں، لیکن 2 بیٹے بڑے معروف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ ایک اسماعیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کو 86 برس کی تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور تقریباً 100 سال کی بعد مورخین نے 100 سال لکھی ہے، بعض نے 99 لکھی ہے۔ یہ عمر تھی جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو گویا اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 یا 14 سال چھوٹے تھے یا ان کے بعد پیدا ہوئے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا اصلی نام بنی اسرائیل تھا، اصلی نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے لفظی معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب ان کو اس لیے کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ان کے ایک بھائی تھے، یعنی 2 بھائی تھے وہ دونوں، یعقوب علیہ السلام اور عیسو، اور یعقوب دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، ٹوینس تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام چونکہ بعد میں پیدا ہوئے، دوسرے بھائی پہلے پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام یعقوب پڑ گیا، عقب میں پیدا ہونے والا، بعد میں پیدا ہونے والا یعقوب نام پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں مورخ کہ ان کا اصلی نام جو تھا وہ اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ، یا عبداللہ ان کا نام تھا۔ بہرحال کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا بنو اسرائیل قوم کا ذکر بھی ہے، اور پھر میں نے آپ یہ بھی بتایا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، ان کی اولاد چلی۔ اور مولانا شبیر عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ 4000 پیغمبر پیدا فرمائے۔ بنو اسرائیل کے پیغمبروں کی تعداد کچھ 4000 کے لگ بھگ بنتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں نبوت ختم کر دی۔ اس کے بعد جو پوری نبوت کی تکمیل اور اختتام ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوا، لیکن آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ بنو اسماعیل سے تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے
اللہ کا فضل ہے جس پر یہ یہودی ایک یہ تانا بھی دیتے تھے کہ جی ہمارے نسل میں اتنے نبی آئے ہیں، اللہ نے اگر کوئی آخری نبی بھیجنا ہوتا تو وہ ہماری نسل سے بھیجتے، یہ بنو اسماعیل میں بھیج دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، بھئی یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے نبوت، یہ میری دین ہے۔ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ ولایت جو ہے، جب آدمی ولی ہوتا ہے تو یہ کسبی چیز ہے، بندہ محنت سے ریاضت سے ایک مقام حاصل کرتا ہے، ولی بن جاتا ہے اللہ کا۔ لیکن نبوت جو ہے یہ وہبی چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کو بچپن سے ہی نیک، قرآن اور اللہ تعالیٰ کے تمام تقاضوں کو پورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو پورا کرنے والے، یہ بچپن سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کی سیرت معاشرے میں ایک مثالی سیرت بن جاتی ہے۔ میں نے پچھلے درس میں یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلام سے نبوت ملنے سے پہلے بھی خارق عادت واقعات کا اظہار ہوتا ہے۔ خارق عادت سے مراد ہوتا ہے عادت کے خلاف، مثلا آگ جلاتی ہے لیکن کسی کو نہ جلائے، پانی کسی کو گیلا کرتا ہے کسی کو گیلا نہ کرے، یا دیگر چیزیں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب سے طلوع ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے معجزے ہیں۔ ان میں یہ جو معجزہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ نبی کی نبوت پر ایک دلیل ہوتا ہے۔ تو نبیوں سے جو نبوت سے پہلے اس قسم کے خارق واقعات کا اظہار ہوا اس کو عربی میں ارہاس کہتے ہیں، الف رے ہا الف ہا صاد، ارہاس کہتے ہیں۔ اور نبوت ملنے کے بعد جو خارق عادت واقعات کا ظہور ہوتا ہے ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ بنو اسرائیل میں 4000 نبی بھیجے اور ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بنو اسرائیل میں، لیکن نبوت میں آخری نبی ہونے کا شرف، خاتم النبیین نبی ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا، اور یہ اس کی دین تھی، یہ اس کی رحمت تھی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کی رحمت ہے جس کے لیے خاص۔ تو بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں ذرا اس طرف آتا ہوں۔ ان دونوں آیات کا تعلق جو میں نے تلاوت کی ہیں حقوق والدین سے ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے حقوق العباد پر بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا یہاں بھی آغاز فرمایا، وہاں پر پہلے اپنے حقوق سے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر بھی تھے اور شریک سواری بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ کے درمیان مؤخرۃ الرحل کے لفظ ہیں عربی میں کہ صرف کجاوے کا پچھلا حصہ حائل تھا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل۔ تو میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور بندہ حاضر ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندے پر کیا حق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ پھر دوبارہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور پوچھا کہ معاذ یہ بتاؤ بندہ جب یہ حق اللہ کا ادا کرے، اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے اپنے اوپر کیا حق واجب کر لیا؟ بندے پر تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ حق واجب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی دوسرا واجب کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حق کو اپنے لیے خود لازم کرتے ہیں، یہ اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمانیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ جب بندہ اللہ کا یہ حق ادا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کا کیا حق اپنے اوپر واجب اور لازم کر رہی ہے؟ پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کا اپنے اوپر حق یہ واجب کر لیا کہ اس کو عذاب نہ کرے۔ گویا جب بندہ توحید کو اپنا مذہب بنا لے، شرک سے دور رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو عذاب نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا
اب ذرا ان آیات کا ترجمہ سن لیجیے. تیرے پروردگار نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پھر بات اپنے حقوق سے کی، لیکن آگے صرف باقی حقوق العباد سے بات. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اینڈ بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس. اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اپنے والدین سے احسان کرو، نیکی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. سب سے زیادہ انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں. جوانی میں تو ہر بندہ کام بھی کر لیتا ہے، محنت مزدوری بھی کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کما بھی لیتا ہے. تو اس لیے بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تیرے پاس بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، پہلے وہ انڈیپینڈنٹ تھے اب وہ تیرے ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اب وہ کما نہیں سکتے ہیں، تو فرمایا کہ اس حالت میں ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اف گستاخی کا سب سے نچلا درجہ ہے. اگر اسے کو نیچے نافرمانی کا یا گستاخی کا درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام کر دیتے. تو فرمایا کہ ان کے سامنے ہوں بھی نہ کہو، ان کے سامنے کوئی تکلیف دہ بات نہ کرو، ان کے کسی حکم پر ناگواری کا اظہار نہ کرو. پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے سختی سے بات نہ کرو، ان کو جھڑکی بھی نہ دو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو، ان سے نرمی سے بات کرو. تو گویا والدین کے سامنے اف کہنا بھی بے ادبی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، اور والدین کو جھڑکنا کبیرہ گناہ ہے، جھڑکی کو. پھر میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازو رحم سے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا لے. یعنی ایک ہوتا ہے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو تکبر کی علامت ہے، بندہ اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ والدین کے سامنے اکڑ کر کھڑے نہیں ہونا، بلکہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ جناب کیا حکم ہے، حکم کریں، اسی طرح ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ. نعوذ باللہ اس میں کوئی سجدے والی بات نہیں ہے، حالانکہ ایک فسق میں نہیں ہوتا جناح لینا، لیکن ایک فسق کے ساتھ جب جناح کا لفظ آ گیا، جناح کے معنی پر کے بھی ہوتے ہیں اور بازو کے بھی ہوتے ہیں. جب جناح کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے اظہار عجز کرو، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور رحم کے ساتھ. یعنی وہ جو عاجزی ہے وہ دل سے ہونی چاہیے، خلوص نیت سے ہونی چاہیے، اس میں رحمت کا اظہار ہونا چاہیے. اور والدین کے لیے ایک دعا کرنا اولاد پر ہمیشہ کے لیے فرض ہے. وہ ہمایا قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر شفقت فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی جب کہ میں چھوٹا تھا. اب ذرا دوسری طرف آئیے. اف تک نہ کہہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ آپ نے 3 دفعہ رغم عنفہ، رغم عنفہ، رغم عنفہ. اس کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں اس کی خاک، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. اور اصلی بامحاورہ ترجمہ ہوگا وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل و رسوا ہوا؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، وہ ذلیل و خوار ہوا. یعنی وہ اس کو ہاں قیامت کے دن ذلت و خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے اچھا، ایک ہر اطاعت کی ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، ایک خط کھینچ دیا گیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. وہ ہے ایک حدیث کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہاں والدین کی اطاعت خالق کی اطاعت سے متصادم ہو، وہاں خالق کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی. اور وہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں یہ بات واضح کر دی کہ ان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر کوئی چیز تیرے علم اور تیری دلیل میں میرا شریک نہیں ہے اور وہ اس کو شرک کرنے کو کہیں یا اور کوئی خلاف شرع کام کرنے کو کہیں تو پھر ان کی بات نہ مان. اس کی سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے تھے،
ان کا نام تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہی جملے میں فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، یعنی آپ نے چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، طلحہ کے بارے میں فرمایا، زبیر بن العوام کے بارے میں فرمایا، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں فرمایا، سعید بن زید کے بارے میں فرمایا، ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں فرمایا، جراح کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ یہ چونکہ 10 تھے، آپ نے ایک ہی جملے میں فرمایا، یہ ان کی تعداد 10 ہے، 10 ہے، تو اسی لیے ان کو اصحاب عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ 10 صحابی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی، اصحاب عشرہ مبشرہ، اس کو انگریزی میں ان کو کہتے ہیں، یہ ہمارے او لیول کو یہی پڑھاتے ہیں 10 blessed companions of the holy prophet peace be upon him۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے ہی باسعادت خوش نصیب صحابی جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 10 میں سے ایک تھے، اور رشتے میں حضور کے ماموں لگتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، وہ دیکھو میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی میرے ماموں جیسا ماموں تو دکھائے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو وہ سب سے زیادہ احترام اپنی ماں کا کرتے تھے، تو ماں نے ہنگر اسٹرائک کر دی، بھوک ہڑتال کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، بلکہ تیرے سر چڑھ کے مر جاؤں گی جب تو کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ماں کی منت خوشامد کی کہ یہ اس چیز کو کھا لے، کھانا کھا لے، پانی پی لے، لیکن جب وہ باز نہ آئی، ان کی ضد یہی رہی کہ اسلام کو ترک کرو پھر کھاؤں گی، تو آپ نے فرمایا اب تو مرتی ہے تو مر، ماں بھی قربان، سب قربان، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دامن میں اب نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد ان پر غشی تک آ گئی تھی، پھر کھانا پینا بھی شروع کر دیا۔ تو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر والدین اس بات پر تم پر دباؤ ڈالیں، کوشش کریں کہ لتشرک بی ما لیس لک بہ فلا تطعہما، پھر تو نے ان کی بات نہیں ماننی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین خواہ کافر ہی ہوں ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، صلہ رحمی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، کھانے میں، محبت میں، اچھے سلوک میں، لباس میں ان کو اپنی دولت کا شریک کرنا، یہ ہر آدمی پر لازم ہے۔ ہمارے انڈیا میں ایک عالم ہوئے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی، یہ شیراں والا گیٹ کے پاس ہی مولانا احمد علی صاحب کی مسجد ہے، ان کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور تھے، آج کل ان کے بیٹے اجمل قادری ہیں۔ تو مولانا احمد علی بھی خاندان سکھ تھا، سکھ سے ان کے والد یا دادا غالباً مسلمان ہوئے تھے، اور عبید اللہ سندھی بھی سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن ماں کی عزت کرتے تھے، ماں سکھی تھی، ماں کی بہت عزت کرتے تھے، بلکہ ہندوؤں میں ایک ہم خیرات کہتے ہیں، یہ صدقہ کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کہتے ہیں، ہندو دان کہتے ہیں۔ ماں نے کہا میں نے دان کرنا ہے، پن کرنا ہے، مجھے گائے لا کر دو، تو سکھ تھی لیکن عبید اللہ سندھی نے ان کو گائے لا کر دی کہ چلو پن ہی کرنا ہے نا، خیرات ہی کرنا ہے نا، غریبوں کو ہی دینا ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کو وہ لا کر دی۔ تو گویا والدین سکھ ہوں، والدین ہندو ہوں، والدین کافر ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کے نام اسماء بنت، حضرت عائشہ کی بہن تھی اسماء بنت ابی بکر، ان کی بہن مدینہ میں تشریف لائی صلح حدیبیہ کے بعد، اور وہ کافرہ تھی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ سلوک، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا تب کروں گی، پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ آپ کے بارے میں مجھے کیا حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیہا، اسے صلہ رحمی کر، یعنی کافر، بلکہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ان کی دودھ پلانے والی والدہ تھی۔ تو بہرحال سگی ماں تھی یا سگی نہیں تھی، جو بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا، اچھا یہودیوں کا مذہبی سکہ پڑا تھا مدینہ میں، مدینہ کے لوگوں میں کسی کے گھر بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی تھی تو وہ منت مانتے تھے کہ اگر میرے گھر بیٹا ہوا ہے تو میں اس کو یہودی بناؤں گا،
یا ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ تو ایسے کئی بچے اس طرح سے یہودی تھے، تو جب وہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا تو ساتھ ہی اہل مدینہ کے بیٹے جو یہودی تھے وہ بھی نکلے، لیکن انہوں نے روک لیا کہ جی ہم اپنے بیٹوں کو نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کی طرف سے آیت آئی لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کوئی ایرشن نہیں ہے، اگر وہ جانا چاہتے تم روک نہیں سکتے۔ یہ ایک بات بھی بڑی اہم ہے، کوئی نماز پڑھنی ہو تو کہتے ہیں جی میرا اور اللہ کا معاملہ، خواتین کو پردہ کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں جی میرا اور اللہ کا معاملہ۔ خاص طور سے ہماری جو اداکارائیں ٹی وی پہ آتی ہیں وہ تو ہر بات کو میرا اور اللہ کا معاملہ، بھائی نہیں، میرا اور اللہ کا معاملہ تو عقیدے تک ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو اب دین کے ارکان اور دین کے عقائد کے معاملے میں جبر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سزائے موت صرف 3 آدمیوں کو دی جا سکتی ہے، بلکہ قرآن کی کچھ ملا کے 5 بنتی ہیں، لیکن وہ 3 آدمی جو ہیں، اگر کوئی آدمی مرتد ہو، اس کو انگریزی میں اپوسٹیٹ کہتے ہیں، اپوسٹیسی کا مرتکب ہو تو اس کو بھی سزائے موت دی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا اور بدکاری کا مرتکب ہو تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور 2 جس پر قرآن نے اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلامی حکومت سے، وہ واقعی قرآن و سنت کے مطابق حکومت کر رہا ہو، کوئی بغاوت کرے کہ ہم اسلام کی حکومت ہیں، ہم کارل مارکس کے سوشلزم کو مانتے ہیں، ہم مغرب ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، بغاوت کرے تو اس کو بھی سزا موت دی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اسلامی نظام کے راستے میں حائل ہو اور اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہو تو پھر اس کو بھی سزا موت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ اسلامی حکومت سے بغاوت کرے تو اس کو بھی سزا موت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان الذین من حارب اللہ ورسولہ ویفسدون فی الارض، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ کریں، جنگ کریں اور زمین میں فساد کریں، ان یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے گا یا ان کو سولی دیا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ ڈاکہ زنی کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈاکے کا ارتکاب کرے اور ڈاکے کا ارتکاب کر کے اس نے کسی انسانی جان کی بھی لی ہے تو یا اس کو قتل کیا جائے گا یا اس کو پھانسی دی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے صرف سامان لوٹا ہے، جان کسی کو نہیں لیا، جان سب جانیں بچ گئی ہیں، محفوظ نہیں اس سے، تو پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ حد بیان ہوئی ہے سورۃ المائدہ میں۔ اور اگر اس نے نہ سامان لوٹا ہے، لوٹ سکا ہے، نہ کوئی جان لے سکا ہے، یعنی نہ کوئی کسی قتل کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کو قید کی سزا دی جائے گی۔ یہ اسلامی حدود ہیں۔ اسلامی حدود اللہ کے حق پر کے طور پر نافذ کی جاتی ہیں تو بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے زیادہ اہم حقوق والدین کے ہیں۔ باپ ہو، ماں ہو، ان سے حسن سلوک کرنا، وہ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر وہ کہیں نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ نفلی عبادات شوہر کی عبادت اجازت سے کریں۔ مثلا اگر نفلی روزے رکھیں زیادہ تو شوہر کی اجازت لے لیں۔ حج کے لیے بھی یہ جو فرض عبادات ہیں، مثلا حج ہے، روزہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ ہے، نماز ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ شوہر منع کرے، جو مرضی کرے، یہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے، حج اگر فرض ہے تو حج کرنا ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ تاہم جو نفلی عبادات ہیں ان کے بارے میں شوہر کی اجازت جو ہے وہ لازم کر دی۔ تو اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نام رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں کسی دوسری فرما برداری کو حائل نہیں ہونے دینا۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد معاشرے میں وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کا حق فائق ہے، ان کو کھانا دو، ان کی عزت کرو، ان کو لباس دو پہننے کے لیے، ان کو جوتا لے کر دو، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرو۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جیسے کہ میں نے مولانا عبداللہ سندھی کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے والدین کے حقوق کا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔